ڈاکٹر حماد آج آغوش کے بچوں کے ساتھ. یہ جو جوان آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈاکٹر ہے، اور یہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ یہ آغوش سے پڑھا ہوا ڈاکٹر ہے. یہ کئی سال الخدمت آغوش میں رہے اور آج یہ MBBS ڈاکٹر ہیں. ان کی سٹوری کیا ہے ذرا میں آپ کو سناتا ہوں. میرا نام محمد خلیل ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے ضلع باغ سے ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے شروع کی تھی. 2005 میں زلزلے کے بعد ہمارا مکان گر گیا تھا اور ہماری تعلیمی جو سہولیات تھیں وہ بھی متاثر ہو گئی تھیں. کچھ مہینوں بعد دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر 2007 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس ٹائم میں چوتھی کلاس میں تھا. اس کے بعد بھی ہم نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. 2011 میں میں نے 8th میں جو ضلع باغ کا ایلیمنٹری بورڈ تھا وہاں دوسری پوزیشن حاصل کی. تو اس کے بعد گاؤں میں کوئی تعلیم کی کوئی سہولیات نہیں تھی اور ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ میں کہیں اور تعلیم حاصل کر سکتا. تو ماموں کو ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک آغوش ایک ادارہ ہے اٹک میں، وہ زلزلے کے بعد قائم ہوا ہے اور وہاں یتیم بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور ان کو تعلیم و تربیت کی تمام سہولیات موجود ہیں. میں 2011 میں آغوش آیا، وہاں اپنا آ کے ٹیسٹ دیا اور 9th کلاس میں نے وہاں داخلہ لیا اور اس کے بعد میں نے 4 سال وہاں آغوش میں تعلیم حاصل کی. 2015 میں نے میٹرک FSC کا امتحان دیا اور FSC میں اچھے نمبر لیے. 2016 میں پشاور میڈیکل کالج کا ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد میں یہاں پشاور میڈیکل کالج میں آ گیا. میں نے الحمدللہ میں نے ابھی 2021 کے آخر میں MBBS کا امتحان دیا ہے اور میں نے الحمدللہ اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے اور اب میں یہیں پشاور میڈیکل کالج کے ساتھ ہی ایک جو ہسپتال ہیں ان کے وہاں ہاؤس جاب کر رہا ہوں. اور اگلا میرا ارادہ یہی ہے کہ اس کے بعد انٹرنل میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کا ارادہ ہے. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ڈاکٹر مل گئے بھائی آپ کو حماد صاحب انشاءاللہ. اچھا یہ جو ہے نا یہ حماد صاحب یہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہے، یہ آغوش کے ڈاکٹر ہیں کیونکہ یہ آغوش میں رہتے تھے. لیکن جس طرح آپ بہت پیارے پیارے بچے ہیں نا اس طرح یہ ڈاکٹر صاحب بھی اس آغوش میں رہتے تھے اٹک کے چیپٹر کے اندر. تو آپ میں سے بھی جتنے لوگ اچھے بننا چاہتے ہیں نا وہ آپ لوگ اس آغوش سے تربیت حاصل کر کے ان سے سیکھ کے نا بن سکتے ہیں. میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کو ایک موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر میں یہاں پہنچ سکتا ہوں تو آپ مجھ سے بھی آگے جا سکتے ہیں. بعد میں نے آغوش میں 4 سال میں نے اسٹڈی کی ہے. 4 سال اسٹڈی کی ہے. کوئی شرارتیں تو نہیں کیجیے؟ بچے شرارتیں بھی بہت کرتے ہیں مجھے لگتا ہے. آپ نے کوئی شرارت تو نہیں کی؟ کوئی یاد ہو شرارت؟ نہیں، شرارتیں تو سارے ہی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا تھا، ضرور کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسٹڈی بھی کیا کریں. اگر 2011 سے پہلے دیکھا جائے تو کبھی بھی میرے ذہن میں یا میرے خاندان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن سکتا ہوں، کیونکہ ایک تو وسائل بھی نہیں تھے اور دوسرا تعلیمی سہولیات بھی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جب میں آغوش میں آیا اور آغوش نے مجھے ایک ویژن دی، آغوش نے میری وہ اس طرح کی تربیت کی اور وہ تعلیم دی اور اس طرح کے لوگوں سے ہمیں متعارف کروایا کہ جنہوں نے ہمیں ایک خواب ہمیں دکھایا اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے. اور آغوش میں ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی ہمیں توجہ دی اور ہماری تمام جسمانی اور روحانی تمام تربیتیں کی. میں سوچتا ہوں کہ آج میں پشاور میڈیکل کالج میں پہنچا اور اس کے بعد میں اب فارغ ہوا ہوں اور ابھی ہاؤس جاب کر رہا ہوں. تو اس کے پیچھے صرف اور صرف آغوش کا ہاتھ ہے اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا. جتنے بھی آغوش ہیں ان تمام کا جو رہن سہن ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ایک طرح کا ہی ہے الحمدللہ. اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، ایک اپناپن سا محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں آغوش نہ آتا تو شاید ابھی بھی میں بھی کسی چھوٹی موٹی دکان پہ یا کسی جگہ کام کر رہا ہوتا، کیونکہ اس طرح تعلیم کی سہولیات بالکل نہیں تھی. اور میرا تعلق کیونکہ ایک گاؤں سے ہے تو گاؤں میں تو تعلیم کی سہولیات بالکل بھی نہیں تھی. تو اگر وہاں سوچا جائے اور دوسرا اپنے حالات کو دیکھا جائے تو کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں پہنچ سکے. اور میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن سکتا ہوں. یہ صرف اور صرف آغوش اور خدمت کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک راہ دکھائی. میں ان کے لیے یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کے تمام خاندان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم پہ قائم و دائم رکھے، تاکہ جو میرے ساتھ اور میرے جیسے جتنے بھی میرے دوست ہیں تاکہ ان کی تعلیم کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے.